بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے کو لے کے آگے چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سے امتحانات سے گزرے ہیں، بہت سے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ پانچواں جو امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ آیا وہ نار نمرود کے بعد، جب نار نمرود میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور آگ کو گلزار بنا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور میرے نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جب قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، بات ماننے کو تیار نہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء پہ جب بھی مشکل وقت پیش آتی ہے، جب بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پانچواں امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہیں، ملک شام کی طرف، عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت شروع ہوتی ہے۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ ہے، کوئی ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا، اس کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی، اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس کو پکڑ لیتا، اگر بیٹی یا بہن ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں بھی بڑا امتحان تھا کہ اب ظالم بادشاہ سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں توریہ کا استعمال کیا، یعنی ایسا لفظ، توریہ عربی میں کہتے ہیں ایسے لفظ کو بولنا، ایسے الفاظ کو استعمال کرنا جو دو معنی ہو، جس کو دو معنی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ تو میری بہن ہے، اور ظالم بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ اگر بیوی کہتا تو وہ اس کو پکڑ لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو بہن کہا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اور تھا اور سمجھنے والے کچھ اور سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، اسلامی لحاظ سے بہن، حقیقی بہن نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ بیوی ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے میری بہن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لیا، اور جو سمجھنے والے جو بادشاہ تھے وہ حقیقی بہن سمجھ گئے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے ان کو جانے دیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے پکڑ لیا۔ جب دست درازی کرنے لگا، جب سارہ علیہ السلام کے قریب ہونے لگا، تو اللہ نے وہاں پہ ایک معجزہ دکھایا کہ اس ظالم بادشاہ کے جو ہاتھ تھے وہ شل ہو گئے۔ اس بادشاہ نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے سارہ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا، اور ساتھ میں اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ ذکر کیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ بعد نے کنیز کہا، لیکن قوی قول یہی ہے کہ وہ اس کی بیٹی تھی بادشاہ کی۔ تو ہاجرہ علیہ السلام اس بادشاہ کی بیٹی وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت بچانی تھی کہ سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، معجزہ دکھایا، اور اس ظالم بادشاہ نے اللہ نے ایسی جان چھڑائی۔ وہ بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو بیویاں جن کا ذکر عام طور پہ کتابوں میں ملتا ہے، سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ملک شام کی طرف، فلسطین، پھر بیت المقدس کا تعمیر جو ہے یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ابراہیم علیہ السلام نے
بیت المقدس کو آباد کیا، کافی عرصہ وہاں پہ گزارے۔ پھر جب بیت المقدس آباد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، نمرود کے بعد دوبارہ جاؤ، دوبارہ توحید کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام پھر نمرود کے پاس آتے اور پھر نمرود کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور نمرود ایک تیر آسمان کی طرف پھینکتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ تیر، وہ خون آلود ہوتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو نمرود بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو آسمان کے خدا کو نعوذ باللہ میں نے مار دیا۔ تیر جب آسمان کی طرف پھینکا، جب وہ واپس آیا تو وہ خون آلود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے خدا کو نعوذ باللہ میں نے مار دیا، تیر جو ہے وہ خون آلود ہے، تمہارے خدا کو میں نے ختم کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے خدا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو سب کو بنانے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے خدا کا فوج کتنا ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ چونکہ بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا خدا سمجھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے خدا کی فوج کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کا۔ اللہ نے جب نمرود کا غرور اور تکبر ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ نے نمرود کی فوج کے مقابلے میں مچھروں کا فوج بھیجا، ایک ادنا سی مخلوق کہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا خدا سمجھتا ہے، جو اللہ کے خلاف فوجیں تیار کرتے ہیں۔ اللہ نے مچھروں کو حکم دے کہ جاؤ اب نمرود کی فوج کو جس کو نابود کرو۔ تو مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تو بہت سارے اس میں زخمی ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور کچھ بھاگ گئے۔ ایک لنگڑا مچھر جس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ باقی سارے مچھر تو لڑ رہے لیکن میں لڑ نہیں سکتا، میرے خوراک کا بھی انتظام کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو نمرود کی ناک میں جا کے گھس جائے۔ اب وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھستا ہے اور اس کے دماغ پر جا کر وہاں اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھر کی وجہ سے نمرود کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ مچھر جب دماغ میں ادھر ادھر گھومتا تو نمرود کو تکلیف ہوتی، وہ اپنے درباریوں سے کہتا کہ مجھے جوتے مارو۔ اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کر دیا۔ اب درباری نمرود کو جوتے مارتے ہیں تو اس کو تسلی ہوتی ہے، وہ تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ مچھر ہلنا بند کر دیتے۔ وہ جب مچھر خاموش ہوتا ہے تو نمرود کو تکلیف کم ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب پھر مچھر ہلنا شروع کرتا ہے تو پھر نمرود کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے جوتے مارو۔ تو اس کا علاج کیا تھا کہ جب اس کو جوتے مارے جاتے تھے تو وہ نمرود کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا۔ تو اللہ نے اس کو یوں ذلیل کیا کہ اپنے ہی درباریوں سے اس کو جوتے مروائے، اور پھر اسی لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت واقع کر دی۔